بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن مجید جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کے اندر ہماری پوری زندگی گزارنے کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو اسی سلسلے میں قرآن مجید کا خلاصہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ساتھی کوئی سوال جواب بھیجنا چاہیں تو وہ سوال جواب بھی ہمیں بھیج سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کا جواب بھی دیا کریں گے۔ سب سے پہلی سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ قرآن مجید کا خلاصہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے سارے مضامین بنیادی طور پر جو ہے وہ اس سورت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ تین ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ تو اس سورت کے اندر ان تینوں مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی اور دوسری آیت کے اندر اور چوتھی آیت کے اندر توحید کا ذکر ہے، اور تیسری آیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور پانچویں اور چھٹی آیت کے اندر رسالت کا اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ سورت جو ہے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ تمام قرآن مجید کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور بڑی فضیلت والی صورت ہے یہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اور جب بندہ جو ہے وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ جو ہے وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ خالصتاً میرے بندے کے لیے ہے، کیونکہ ہدایت تو بندے کی ضرورت ہے۔ تو اور جو بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ اور انسان جب بھی کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو اصول یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنا تعلق اس کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، اور آخر میں اپنی جو ہے وہ جو مقصود ہے مراد ہے وہ اس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہی ہمیں جو ہے وہ بتلایا گیا ہے کہ پہلی جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد پھر اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ عبادت کا تعلق ہے، ایاک نعبد۔ تو جب عبادت کے تعلق کو ظاہر کیا تو اس کے بعد ایاک نستعین، کہ اللہ
آپ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری تمام مشکلات میں، تمام جو بھی ہمارے معاملات ہیں، آپ ہی ہماری مدد کریں گے۔ اور آخر میں پھر اپنا جو مقصد ہے، جو مقصد حیات ہے، ہدایت، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اس آیت کے اندر رسالت کا اجمالی ذکر آ گیا کہ انعام والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں اور صلحاء ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اب ضال اس کو کہتے ہیں جس کو پتہ نہ ہو اور وہ ناسمجھی میں جو ہے وہ ایک چیز کا انکار کرے، اس کو ضال کہا جاتا ہے۔ اور جس کو پتہ ہو اور جان بوجھ کر اس چیز کا انکار کرے تو اس کو جو ہے وہ مغضوب علیہم کہا جاتا ہے۔ اب یہود کو پتہ تھا اور آخری نبی کی نشانیاں بھی ان کو پتہ تھیں، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو ان کو ان کو مغضوب علیہم کہا گیا، اور نصارہ کو چونکہ پتہ نہیں تھا اور ناسمجھی میں انہوں نے انکار کیا، اس وجہ سے ان کو ضالین کہا گیا۔ بہرحال یہ صورت جو ہے یہ ایک بے مثال دعا ہے اور بہت سارے معارف کا یہ خزانہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ تمام امراض سے شفا بھی ہے۔ بزرگان دین نے ایک عمل جو ہے وہ ایک مجرب عمل اس سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں پڑھ لے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ رکھا انہوں نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، کہ میم کو ملا کے پڑھنا ہے اور ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ملانی ہے، اور اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مسائل جو بھی ہیں وہ اس کو حل فرما دیں گے۔ اور ایک اور اس کا عمل بھی بزرگان سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد 31 مرتبہ پڑھا جائے، ظہر کے بعد 21 مرتبہ، عصر کے بعد 11 مرتبہ، مغرب کے بعد 7 مرتبہ، اور عشاء کے فرضوں کے بعد 3 مرتبہ، اور عشاء کے وتروں کے بعد 1 مرتبہ، اور اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اور پڑھنا اسی طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور جب اس عمل کو پورا کر چکیں تو اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں ہر نماز کے بعد، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکلات، چاہے بیماری ہو، روحانی، جسمانی، جس قسم کے بھی مسائل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حل فرما دیتے ہیں۔ دوسری صورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، چونکہ اس صورت کے اندر گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ منقول ہے اور لفظ بقرہ بھی آیا ہے، اس وجہ سے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے اپنے چچا کو وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کسی دوسرے کے گھر پر چھوڑ دیا۔ تو اب جو ورثاء تھے دوسرے، وہ یہ سمجھے کہ اس بندے نے مارا ہے، تو انہوں نے تو چونکہ مارا نہیں تھا، تو آپس میں ان دونوں فریقین کی لڑائی تک نوبت پہنچ گئی، اور قریب تھا کہ یہ لڑ جاتے۔ تو چونکہ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یہ طریقہ بتلایا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ جو ہے اس میت کے اوپر مارا جائے، تو اس سے وہ خود کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر یعنی کہ زندہ ہو کر وہ اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا حصہ اس بندے کے میت کو جو ہے وہ مارا، جس سے وہ زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی، تو اس سے جو ہے وہ ان فریقین میں جو ہے وہ لڑائی کا خدشہ ٹل گیا اور قاتل کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ اب یہ جو گائے ذبح کیوں کروائی گئی اور پھر اس بندے کو اٹھایا کیوں گیا؟ اب وہ ان کو یہ بھی بتلانا تھا کہ بنی اسرائیل میں کچھ گروہ ایسے بھی تھے جو آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، تو ان کو یہ بتلا دیا گیا کہ نہیں دیکھو تمہارے سامنے ہم نے اس کو اٹھا کے بٹھا دیا ہے، اور اس نے بتلایا بھی ہے یعنی مرنے کے بعد زندگی دوبارہ
مل جاتی ہے اور ملے گی انشاءاللہ۔ اور گائے اس لیے ذبح کی گئی کہ گائے کا جو ہے وہ احترام ان کے دل میں جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور تاکہ انہوں نے بچڑے کی پوجا بھی جو ہے وہ شروع کر دی تھی، تو ذبح کروا کے جو ہے وہ اس احترام والا جو مسئلہ تھا اس کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اور اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن مجید کی ذکر سے جو ہے وہ ہوا ہے کہ یہ جو معجزہ ہے یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کی نظیر کوئی نہیں لا سکا۔ جگہ جگہ اس کے اندر مشرکین کو، جو کہ اپنے عرب سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل لسان کہتے تھے اور پوری دنیا کو وہ گنگا کہتے تھے، تو قرآن مجید نے ان کو جگہ جگہ چیلنج کیا کہ تم اس جیسی، ایک جگہ پہ کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ، پھر ایک جگہ پہ کہا کہ چلو 10 نہیں لا سکتے، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اگر تم اس پر جو ہے وہ طاقت رکھتے ہو۔ تو آج تک کوئی بھی قرآن کی مثال نہیں لا سکا۔ اس صورت کے اندر شروع میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق۔ مومن جو صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اور کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے تو مانتا ہے لیکن دل سے جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا۔ تو سب سے پہلے مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا کہ مومنین کی 5 صفات ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ان حقائق پر ایمان لاتے ہیں جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے مثلا جنت ہے، حشر ہے، دوزخ ہے، قیامت کا دن ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی گئی یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت وہ یؤتون الزکوٰۃ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو نماز کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو شخص حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حقوق اللہ کا خیال بھی رکھنا ہے اور حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی جو ہے وہ ان تمام آسمانی کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں جو مختلف انبیاء پر نازل کی گئیں۔ اور 5ویں یہ بیان کی گئی نشانی کہ وہ آخرت کی ایسی تصدیق کرتے ہیں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جو ہے وہ صفات بیان کی ہیں، اور منافقین کی 12 صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں اس کے اندر۔ اور ان کو جو ہے مثلاً کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کی حسد اور تکبر اور ہرس والی جو دلی بیماریاں تھیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور مکر و فریب کو بیان کیا گیا ہے، ان کی جہالت کو بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے ان کا بیان کیا گیا ہے اس کے اندر، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اور کفار کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ جو کافر ہیں یہ جو ہے وہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی وہ اپنے اس کفر کی وجہ سے اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی اب مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ ذکر کیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، اور پھر جب فرشتوں نے ان کی مخالفت کی کہ آپ کیوں جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں، وہاں تو جو ہے نا وہ یہ فساد برپا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکمت عملی سے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ ایسے کلمات سکھائے، اور وہ فرشتوں سے جب پوچھا گیا تو ان کو نہیں آئے، آدم علیہ السلام نے بتلا دیے، تو اس سے جو ہے وہ حجت اقدام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس واقعے کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور
پھر حضرت آدم کا اور حضرت حوا کا جو واقعہ ابلیس کے ساتھ پیش آیا وہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ ابلیس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے کو کس طرح جو ہے وہ ان کو ورگلایا اور ساتھ یہ کہ جنت سے نکالنے کا یہ ذریعہ بنا۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، لیکن سب سے زیادہ جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر کی گئی ہے، اور جو پہلا پارہ ہے وہ پورا ہی تقریباً اسی پر مشتمل ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ظاہری اور باطنی دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا کیے تھے اور انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب انہوں نے مصر سے ہجرت کی تو فرعون نے جب ان کا تعاقب کیا تھا تو فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر کے ان کے لیے سمندر میں رستے بنا دیے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ ان کے سامنے فرعون کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا، اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ بھی بتلایا گیا کہ ان پر اتنی نعمتیں ہم نے کی، ان کو جو ہے وہ من و سلوہ ہم نے دیا، اور ان کے لیے جو ہے نا وہ کھانے پینے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ ناشکری میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ حق کو چھپایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ پھر جو ہے وہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بچڑے کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دی تھی، اور ساتھ یہ کہ انہوں نے اپنی جو کتابیں تھیں ان کے اندر تحریف کی، رد و بدل کر دیا، اور اپنے لیے کچھ مسائل رکھتے تھے اور دوسروں کو جو ہے وہ بیان کچھ اور کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان دونوں، چونکہ یہود بھی ان کو مانتے تھے اور مسلمان تو خیر مانتے ہی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا اس کے اندر۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ جس طرح جو ہے وہ تعمیر کیا تھا اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پارے کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب جو ہے وہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اپنے بچوں سے جو ہے وہ پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ آپ جو ہے وہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو قالوا نعبد الہک، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جو آپ کے آبا گزرے ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں اور اسحاق ہیں، ہم ان کے جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص ہو کے اس کی عبادت کریں گے۔ تو آگے جو ہے وہ پہلے سپارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی مسلمان، تو ان کو ہدایت مل جائے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ پیٹھ پھیریں گے تو پھر جو ہے نا وہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور چونکہ وہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا، تو ان کو جو ہے وہ اس غلط فہمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالنے کے لیے یہ بتلایا کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کیا ہے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا تم ان پر فخر کرنا چھوڑ دو اور اپنے اعمال کو درست کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو یہ پہلے پارے کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔